ہمارا صاحب آپ سے ہم اس موضوع کا آغاز کر لیتے ہیں. سب سے پہلے تو ہیپی ویمنس ڈے ٹو یو. یہ کہیے گا کہ جو ہم ویمنس ڈے مناتے ہیں اس کا آغاز ہوا تھا جب خواتین کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم رکھا جاتا تھا, ان کے حقوق سلب کیے جاتے تھے, لیکن آج بہت حد تک ہم اس پر قابو پا چکے ہیں. لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں اسلامی تعلیمات سے ہم بہت دور دکھائی دیتے ہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ جو 1400 سال پہلے ترقت اور اسلامی طریقے سے خواتین کی عزت, احترام, اس کا مقام بتایا گیا تھا, آج کے دور میں وہ پریکٹسز ابھی بھی موجود ہیں؟ سب سے پہلے تو ہیپی ویمنس ڈے ٹو یو اینڈ آل دی بیوٹیفل اینڈ اسٹرانگ ویمن اراؤنڈ دی ورلڈ. اور میں پھر وہی بات کہوں گی کہ جیسے آپ نے کوشچن کیا اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم تو وہ قوم ہیں اور اس دین کے فالوورز ہیں جس میں ہر دن جو ہے وہ ویمن ڈے ہوتا ہے, جس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ماں کو دیکھنا حج کے برابر ثواب ہے, بہن پہ خرچ کرنا بہترین صدقہ ہے, جس نے بیٹی کی اچھی پرورش کر دی تو وہ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی ہوگا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بیوی کی طرف مسکرا کے دیکھنے سے رب راضی ہوتا ہے. تو ایک پورا کرائیٹیریا دے دیا. اب بات آ جاتی ہے کہ اسلام نے تو اتنا مرتبہ دے دیا عورت کو, کیا آج کے زمانے میں یہ جو ہے وہ فالو کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ تو اس میں یہی کہوں گی کہ کہانی ہر گھر کی الگ ہے. وہ وہی چیز ہے کہ جس گھر میں جو اسلام کی تعلیمات ہیں ان کو فالو کیا جا رہا ہے, وہاں آج بھی جو ماں ہے, جو بہن ہے, جو بیٹی ہے, جو بیوی ہے, اس کو عزت بھی دی جا رہی ہے اور اس کو پراپر اس کا مرتبہ دیا جا رہا ہے. یہ مسئلہ اسی جگہ پہ ہے, اسی گھر میں ہے جس گھر میں اسلام کو فالو نہیں کیا جا رہا اور ہم ویسٹ کو فالو کر رہے ہیں یا ہم کسی اور کلچر کو فالو کر رہے ہیں. تو مسئلہ وہیں آ رہا ہے. اگر آپ اسلام کو فالو کریں تو ہمارے پاس تو بڑا اچھا کرائیٹیریا ہے. ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو آپ تو بیٹی کی اتنی عزت کرتے تھے کہ جب وہ تشریف لاتی تھی تو آپ خود کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر سب سے پہلے ان کو بٹھاتے تھے. اگر آپ کہیں سفر پہ جاتے تھے تو سب سے پہلے اپنی اینڈ پہ جاتے ہوئے اپنی بیٹی سے مل کے جاتے تھے, اور جب انٹر ہوتے تھے دوبارہ شہر میں تو سب سے پہلے اپنی بیٹی سے ملتے تھے. تو یہ معیار اصل میں انہوں نے دکھایا اپنی امت کو کہ ایک بیٹی کو کتنی عزت دینی ہے, کیونکہ اسی بیٹی کے پھر ڈیفرنٹ رول بننے ہیں. اس نے بہن بھی ہے, وہ اس کے بعد جو ہے ماں بھی بنے گی, بیوی بھی بنے گی, اور ایک عورت ہی ہے جو پھر معاشرے کو اچھے معاشرے کو تشکیل دے سکتی ہے اور پوری نسل اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. پروفیسر صاحبہ آپ کو بھی شامل گفتگو کریں کیونکہ ماشاءاللہ آپ ینگسٹرز کے ساتھ آپ کا روزانہ کا ملنا جلنا ہے اور ان کی جو سوچ ہے آج کل جو ہماری جنزی ہے اس سے آپ بڑی واقفیت رکھتی ہیں. تو یہ کہیے گا کہ آج کی جو نیو جنریشن ہے, جو نئی لڑکیاں ہیں, ان کی سوچ آپ دیکھتے ہیں کہ صحیح سمت کی جانب جا رہی ہے؟ کیونکہ ویمنز ڈے کو ہمارے معاشرے میں بہت سارے غلط سلوگنز کے انڈر بھی دبا دیا جاتا ہے, تو اس بارے میں بتائیں. اصل میں سب سے پہلے تو آپ کو بھی عورتوں کا عالمی دن مبارک ہو, لیکن جیسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایک خاص دن نہیں ہوتا کچھ چیزوں کا, تو وومن ہوڈ کو سیلیبریٹ کرنے کا بھی ایک دن نہیں ہو سکتا. یہ ہر وقت کی بات ہے, یہ ہر روز کی بات ہے. میں نا تھوڑی سی بات کو کنیکٹ کرنا چاہوں گی ایک تاریخی پس منظر کے ساتھ. فرد جو ہے نا, جب اللہ نے اس کو اس دنیا میں بھیجا تو اس کو 2 جینڈرز دے دیے جو 2 ساری دنیا کو پتہ ہے, مرد اور عورت میں. لیکن وہ فرد رہا, وہ انسان ہے, وہ عورت ہے یا مرد ہے, وہ انسان ہے. اور جو ہم تو جس کو مذہبی طور پر جس کو اور انسانی تاریخ کے طور پر جس دونوں چیزوں کو سمجھتے ہیں, اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جو فرد ہے اس میں ایک مرد کا ایک عورت کے بغیر گزارا نہیں ہے اور ایک عورت کا ایک مرد کے بغیر گزارا نہیں ہے. جو فرد ہے اس نے معاشرہ بنانا ہے, اس نے اس انسانی تاریخ کی تشکیل دی ہے, اور وہ اب اس جو آج کا دور ہے اس کو بھی اسی فرد نے بنانا ہے. تو جو فرد ہے وہ اہم ہے, اور فرد کی آزادی, فرد کی حرمت, فرد کا جسے کہتے ہیں نا جو اس کے حق اور فرائض ہیں, اس سارے کا کلیئرٹی سے پتہ ہونا بہت ضروری ہے. وہ چاہے فرد ایک آدمی ہو اور چاہے عورت ہو. ہم جب بھی عورتوں کی آزادی یا عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں نا, تو اس میں فیل یہ آتا ہے کہ جیسے مرد سے لینے ہیں ہم نے حقوق, جیسے کہ غصب کیے ہوئے ہیں. حالانکہ حالات تو یہی بتاتے ہیں, تاریخ انسانی تو یہی بتاتی ہے کہ جو بھی طاقتور ہوتا ہے طبقہ, وہ کمزور طبقے کے حق سلب کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ ہمیشہ انسانوں کے ساتھ رہا ہے. اب وہ کمزور طبقہ کوئی بھی ہو, وہ چاہے عورت ہو, وہ چاہے بچے ہوں, وہ چاہے مرد ہی ہوں ان کے ساتھ کے, تو وہ یہ کرتے ہیں. لیکن یہ کہ یہ ایک دوسرے کی اتنی بنیادی ضرورت ہے کہ مرد کا کوئی کام, مرد کا کوئی چیز مکمل ہی نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتی عورت کے بغیر. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ شاید عورت کا بنیادی کام جو ہے تخلیق کرنا, نئی نسلوں کو اس دنیا میں لے کے آنا,
وہ اتنا بڑا کام ہے شاید کہ وہ مرد کے ساری دنیا کے باقی سارے کاموں سے بھاری ہے. ہمارا آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ جو انسان یا اسپیشلی جو مرد دین اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھتا ہے, ان کے تقاضوں کو سمجھتا ہے, کیا وہ عورت کے ساتھ یہ زیادتی کر سکتا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو ان کی بات سے کنیکٹ بھی کروں گی کہ جو بات ہے نا کہ مرد کیا عورت کے حق نہیں دے رہے, تو یہ بھی ایک غلط کانسیپٹ ہے. بیسیکلی مسئلہ یہی, اور پھر اگلے کوسچن پہ اس کے ساتھ کنیکٹ کروں گی. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں عورت ہی عورت کو وہ سپیس نہیں دے رہی, وہ آپ فیملی کی بات کریں یا آپ پروفیشنل لائف کی بات کریں. اب جیسے آپ نے کوسچن کیا کہ کیا جو دین اسلام کو سمجھتا ہے کیا وہ اس عورت کو حق دے گا, تو سب سے پہلی بات جو میں کرتی ہوں وہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں ایک اچھی عورت کا جو ایک اس کی کرائیٹیریا, اس میں سب سے پہلی چیز آتی ہے کہ شی مسٹ بی کوائٹ ہو, سبمسیو ہو, اور اس کے علاوہ اوبیڈینٹ ہو. یہ تین چیزیں اس کو اچھی عورت, اور بڑی صابر ہو, صبر کرنا اسے آتا ہو ہر چیز کو, یعنی ظلم کو بھی صبر سے برداشت کر لے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ ظلم کو برداشت کر رہے ہیں تو آپ اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے, اپنے ساتھ تو زیادتی کر رہے ہیں لیکن آپ اپنے ساتھ آنے والے باقی لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں, کیونکہ کیا پتا آپ کی آواز اٹھانے سے باقی لوگوں کے لیے بھی فائدہ ہو جائے. تو پہلی بات تو یہ کہ ہم نے کرائیٹیریا غلط بنا لیا, اور جو یہ کرائیٹیریا بنایا گیا ہے میرا خیال ہے یہ عورتوں نے ہی بنایا, کیونکہ وہ کہتی ہیں ساتھ ہیں انہیں بھی شامل کرتے ہیں, پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم, وقار ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی وقار, کیا سوال کریں گے؟ جی شکریہ, وعلیکم السلام. ابھی پروفیسر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ طاقتور کمزور کو دبا کر اس کے حقوق چھین لیتا ہے, تو میں پروفیسر صاحبہ کی بات سے متفق ہوں, کیونکہ شادی شدہ خواتین کی اکثریت نے اپنے مردوں کو تو دبا کر رکھا ہوا ہے, اور سب مردوں کو نہیں, لیکن شادی شدہ مردوں کی اکثریت مظلوم ہے. تو اس پہ کیا کہیں گے؟ سب پہلے وقار, پتہ نہیں یہ ویمنز ڈے پہ مردوں کو کیوں خیال آتا ہے کہ وہ بھی مظلوم طبقے میں سے ہیں, تو یہ میں پروفیسر صاحبہ سے آپ کا سوال کا جواب لے لیتی ہوں. جی نہیں, یہ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو سیریسنس ہے نا اس سارے موضوع کی, اس کو کم کرنے کی کوشش ہوتی ہے جب بھی یہ بات مردوں کی طرف سے کی جاتی ہے. شادی شدہ عورت گھر کی سربراہ ہوتی ہے. شادی کر کے جب آپ ایک عورت کو گھر میں لے کے آتے ہیں تو آپ اپنا گھر اور آنے والی نسلیں اس کے حوالے کرتے ہیں. تو اصل بات تو یہ ہے کہ مرد نے یہ طے کیا ہوتا ہے کہ اب یہ میری اگلی نسلوں کی تربیت کرے گی, تو جو یہ تربیت کرنے کے قابل نہیں ہوگی یا آپ اس کو قابل نہیں رہنے دیں گے. اصل بات یہ جو اس بات کے اندر سے میں ایک نقطہ نکالنا چاہتی ہوں, یہ ہے فیصلہ ساز عورت نہیں اچھی لگ رہی مرد کو. اور وہ صرف ہمارے معاشرے کا مسئلہ نہیں ہے, وہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے کہ پالیسی میکنگ کرتی ہوئی, ڈیسیژن میکنگ کرتی ہوئی عورت کے بارے میں انسیکیورٹی پیدا ہو جاتی ہے مرد کو کہ یہ فیصلہ کیوں خود کر رہی ہے یا فیصلہ کرنے کے قابل کیوں ہے. دیکھیں دین کی جہاں بات ہے اس نے بھی فیصلہ کرنے کے قابل بنایا تھا, اور جو برابری ہے وہ بھی یہی ہے کہ میرا اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق ویسا ہی ہو جیسا آدمی کا ہے, ویسے ہی تعلیم کو لے کر, صحت کو لے کر, شادی کو لے کر. تو یہ جو گھر کے بارے میں انہوں نے کہا نا, شادی شدہ عورتوں کا یہ حق ہے کہ گھر ان کے حوالے ہو, تو شادی شدہ مردوں کو یہ بات کی سمجھ ہے. میرا خیال ہے جو سوال کرنے والے ہیں وہ خود ابھی شادی شدہ نہیں ہے. ہمارے پروڈیوسر صاحب میں پوچھ رہے ہیں شادی شدہ مردوں کا کوئی حق ہے کہ نہیں, انہیں ذرا پلیز بتا دیں. مخدوم صاحب آپ کو بتاتے ہیں ابھی اس بارے میں, ہم ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. جی ہمارا, آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجیے, پھر ہم بات بھی کمپلیٹ کروں گی اور ان کی کالر کی بات کا جواب بھی دوں گی کہ وہ جو حقوق کی جب بات کر رہے ہیں, دیکھیں وہ جو ایک بات کرتے ہیں نا, ایک بات بنی ہوئی ہے کہ حوریں چاہیے, تو حوریں جو ہوتی ہیں وہ جنت میں ہوتی ہیں. تو جب آپ اپنے گھر کی ملکہ اس کو سارا اختیار دے دیں گے, ہر چیز مینیج کرنے کے لیے اس کے حوالے کر دیں گے, تو پھر وہ آپ کے لیے اس گھر کو جنت بھی بنائے گی. کیونکہ دیکھیں آپ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے اس کو گھر کی ملکہ بنا دیں گے, تو وہ بھی وہی اسلامک جو ٹیچنگ ہے اسی کے اکارڈنگلی آپ کو وہ گھر جنت بنا کے دے گی. تو یہ تو ان کی بات کا جواب ہو گیا کہ یہ حقوق و فرائض کی بات ہے دونوں طرف سے. اب جو میں بات کر رہی تھی وہ بھی اس سے بھی اس کا جواب ملتا ہے کہ جب وہ ہم نے کہا نا کہ عورت خاموش ہونی چاہیے, تو یہاں ہمارے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک ان کی پرسنالٹی سامنے ہے کہ ہم کہتے ہیں خاموش ہونی چاہیے عورت. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ آؤٹ اسپوکن, فیئرلیس, بولڈ لیڈی تھی, اور ان کو یہ ان کی صفات ان کے فادر کی وجہ سے اور ان کے, پھر ہم نے دیکھا کہ ان کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد انہوں نے لیڈ بھی کیا